بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب اذا بقي فی حثالۃ من الناس، یہ باب اس چیز کے بیان میں اذا بقی فی حثالۃ الناس، جبکہ گھٹیا قسم کے لوگوں کے درمیان آپ باقی رہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں گھٹیا قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. تو جس زمانے میں لوگوں کی اکثریت گھٹیا ذہنیت کی ہو، گھٹیا ذہنیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کی نظر میں دنیا اہم ہو جائے اور آخرت غیر اہم ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پر دنیا کی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، کہ دنیا جیفہ ہے، مردے مڑے ہوئے جانور کی طرح ہے. اور مرے ہوئے جانور کو کون کھاتا ہے؟ کتے کھاتے ہیں. تو کہا وطالبها کلاب، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے گویا کہ در حقیقت اور دنیا کا طالب ہوتا ہے آخرت کو بھول کر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرماتے ہیں جس کا مصنف نے باب قائم کیا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. امام بخاری اپنے شیخ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اخبرنا سفیان، کہ ہمیں بیان کیا سفیان نے، عن الاعمش، اعمش سلیمان ابن مہران سے، عن زید بن وہب، اور وہ روایت کرتے ہیں زید بن وہب سے، قال حدثنا حذیفہ، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی. رأیت احدہما، جس میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور دوسرے کا میں انتظار کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حدثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، ان الامانۃ نزلت، کہ امانت یہ فی جذری قلوب رجالی،
یہ مردوں کے دلوں کی جڑوں اور اس کی اصل پر نازل ہوئی. ثم علموا من القرآن، پھر امانت کی تفصیلات کو قرآن کریم کے ذریعے سے انہوں نے جانا. علموا ضمیر کا مرجع الرجال. ثم علموا من السنة، پھر اس کی مزید تفصیلات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جانا. وحدثنا عن رفيعها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھائے جانے کو بیان کیا. قال، اور آپ نے فرمایا ینام الرجل النوم، کہ آدمی سوئے گا. فتقبض الامانة من قلبه، اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. فيضل اثرها مثل اثر الوقت. بہرحال تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو چیزیں ہمیں بیان کی. ایک تو یہ بیان کیا کہ امانت یہ لوگوں کے دلوں پر نازل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا کہ امانت اٹھا لی جائے گی، راتوں رات اٹھا لی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ امانت یہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں پر نازل کی گئی. اس کا کیا مطلب کہ امانت کس کو کہا جاتا ہے؟ امانت داری کا ایک تو عرفی معنی ہے، اور ایک اس کا لغوی معنی ہے، اور ایک اس کا شرعی معنی ہے. امانت کے معنی لغوی کیا ہے؟ یہ بنا ہے الامن سے. امین یأمن امنا و امانتا. اس کے معنی لغوی تو ہے امن و سلامتی میں آنا، کسی چیز کا محفوظ ہونا. اب امانت کے معنی عرفی کیا ہے؟ تو امانت کے معنی عرفی ہے جو لوگوں کے درمیان عام ہے. کسی شخص کا اپنی کسی چیز کو حفاظت کی غرض سے کسی کے پاس رکھنا، کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، مجھے ایسا لگا کہ میں اس سے نہیں حفاظت کر سکتا ہوں اس کی، تو کسی امانت دار آدمی کو ڈھونڈ کر اس کے پاس جا کر رکھ دیتا ہے آدمی. تو یہ ہے اس کے معنی عرفی. ایک ہے امانت کے معنی شرعی. شریعت کے اعتبار سے امانت کس کو کہتے ہیں؟ تو باعتبار شریعت امانت کہتے ہیں صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا. صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا. اب امانت کا جو لفظ ہے، یہ لفظ لغت کے اعتبار سے بہت زیادہ عام ہے، عرف کے اعتبار سے اس میں تخصیص ہے، اور شرع کے اعتبار سے بھی یہ عام ہے. البتہ لغت کی طرح عام نہیں کہ وہاں پر امانت محفوظ کے معنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں دونوں کا احتمال ہے، امانت عرفی کا بھی اور امانت شرعی کا بھی. امانت شرعی بیان کیا گیا کہ جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنا. جیسے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کر دو. اس آیت کریمہ کا سبب نزول بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کر کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حرم میں داخل ہوئے، تو اس کے چابی اور مفتاح کعبہ یہ
عثمان بن طلحہ کے واسطے. اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مانگا تھا مگر انہوں نے دیا نہیں تھا. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مانگا تو پہلے تھوڑا آناکانی کرنے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور مروڑ دیا. بولے کیوں؟ آج دادا گیری وادہ گیری چلے گی نہیں. چابی مانگا تو چپ چاپ دے دینے کا. تو آپ نے ان کا ہاتھ مروڑ کر ان کے پاس سے ہاتھ چابی لے لی. اب حضرت صحابہ کے دل میں ایک بات آئی کہ عثمان تو فتح مکہ ہو گیا, حالت خراب ہو گئی, مکہ والوں کی پتری ہو گئی اور یہ تو سدھرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کو تو چابی ملنے والی ہے نہیں, لہذا یہ چابی ہمیں ملے گی. تو ہم میں سے کوئی قریش میں سے یا بنو عبد المطلب میں سے جو کعبۃ اللہ کی متولی ہوا کرتے ہیں تو انہی میں سے کوئی لے لے گا. اس کے بعد عثمان بن طلحہ الشیبی یہ مسلمان ہوئے. ان کے دل میں یہ تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا تو چابی میرے پاس رہنی چاہیے. ویسے اخلاقی اعتبار سے آدمی اچھے تھے, لیکن بہرحال اہل مکہ کے ساتھ رہتے تھے تو جیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, آ جاتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. حضور کے دل میں بھی آئے کہ کسی اور کو دے دے, تو قرآن نے کہا ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو. اب عرفی اعتبار سے یہ امانت نہیں, عرفی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ امانت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ یہ پبلک پراپرٹی ہے. مسجد, وقف, کعبۃ اللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا کوئی دنیا میں مالک نہ ہو, اللہ کی ملکیت میں ہو, تو اس کا کہیں گے ہم پبلک پراپرٹی. تو پبلک پراپرٹی ہے. اب اس کی چابی کسی کے پاس بھی رہے, مگر اللہ رب العزت نے اسلام کے اخلاقی تعلیمات کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ کیا. لہذا اس بنا پر حضور سے کہا ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا, کہ امانتوں کو ان کے اہل کو دو. عثمان بن طلحہ الشیبی کے حوالے آپ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا, اور اس کے بعد عثمان کی طبیعت میں بڑی تبدیلی آئی, سچے پکے مسلمان ہو گئے, صحابی رسول ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی, قیامت تک کہ تمہارے پاس سے کوئی لے گا نہیں, اور جو لے گا وہ ظالم ہوگا. تو آج تک کہ یہ چابی یہ آل شیب کے پاس ہی آ رہی ہے, آج بھی وہ چابی انہی کے پاس رہتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کے نظر میں اور شریعت کی نظر میں اس کا مفہوم عام ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کا حق دینا, اسے امانت کہا جاتا ہے. اب یہاں فرما رہے ہیں ان الامانۃ نزلت, کہ امانت نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ فی جذر قلوب الرجال, لوگوں کے دلوں پر. کیونکہ امانت یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے بظاہر. امانت کا مطلب کسی کے حق کو پورے پورا ادا کرنا, یا امانت کا مطلب کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو کما حقہ, جیسا اس سے لیا ویسا اس کو واپس کرنا. تو یہ ایک باطنی کیفیت ہے, ظاہر سے بظاہر اس کا کوئی تعلق ہے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں پر اس کو نازل کیا. اب جیسے جیسے زمانے میں تبدیلی آتی جاتی ہے تو ویسے ویسے امانت میں کمی آتی ہے. اب امانت کا مفہوم اور امانت پر عمل کا داعیہ صحابہ میں بہت زیادہ تھا, جس کو قرآن نے بیان کیا ثم علموا من القرآن. پھر قرآن کریم سے انہوں نے امانت کو سمجھا اور سیکھا کہ امانت داری کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. امانت داری, دیانت داری یہ ضروری ہے, اور خیانت یہ ظلم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے رشتہ کرنا یہ بھی خیانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا حق اپنے شوہر کے ساتھ اسی کا حق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ امانت کا شرعی مفہوم یہ عام ہے.
تو فرماتے ہیں تم عالم من القرآن ثم عالم من السنہ، پھر احادیث مبارکہ سے اور اس کو جانا. تو اس طریقے سے امانت کو کما حق کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں امانت عام ہوتی ہے وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یظہر الخداع، جس میں دھوکہ عام ہوگا، جس میں لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ مہارت سمجھا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ثم علیم من السنہ وحدثنا عن رفعها کا ایک تو حضور نے بیان کیا اور پھر کہا وحدثنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ہمیں بیان کی وہ یہ کہ امانت اٹھ جائے گی، کہ لوگوں میں فساد عام ہو جائے گا، نیتیں خراب ہو جائے گی اور امانت داری نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. پھر حضور نے یہاں تک کہا ینام الرجل النوم، کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا. ینام الرجل النوم کا مطلب ایسا نہیں کہ عشاء کے بعد سویا تو فجر کا کہ تھوڑی دیر سوئے گا. فتقبض الامانة من قلبه، اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ بگاڑ اور فساد اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر حالت غفلت میں بھی اس سے نہیں بچ سکے گا. فساد اور بگاڑ ایسا ہوگا کہ آدمی اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، سونے کے وقت میں سو رہا ہے، وقت غفلت ہے، تو وقت غفلت میں بھی اس بگاڑ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب اس کا؟ نیند کی حالت میں امانت کے اٹھائے جانے کا تو وہی مطلب ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا حضور نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. کیا مطلب؟ اس کے دل سے ایمان اٹھ جائے گا. ایمان اور امانت داری اور دیانت داری باطنی چیزوں کے دل سے نکلنے کے لیے صراحت کے ساتھ کفریہ کلمات یا کفریہ باتوں کا کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں غلط چیزوں کا بٹھا دینا اور اچھی چیزوں کو نکال دینا یہ بھی انسان کے برا ہونے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. اور آج صورتحال یہی ہے کہ آدمی پہلے تو کم سے کم اپنے گھر میں گوشے میں محفوظ رہتا تھا، مگر آج وہاں بھی معمول ہے، وہاں بھی بیٹھے بیٹھے موبائل پہ کچھ بھی کالے تیلے دھندے کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی حرکتوں کو دیکھے گا کہ ان حرکتوں کو دیکھ کر وہ کہے گا مجھے بھی ایسا کرنا ہے. غلط قسم کی حرکتیں دیکھے گا وہ، اور ان کو دیکھنے کے بعد تو امانت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اچھا بھلا آدمی تھا مگر کچھ دو چار غلط قسم کے ریلز دیکھے، کچھ دو چار غلط قسم کی چیزیں اپنے بستر پر پڑے پڑے دیکھی اور پھر اس نے انہی چیزوں کی کرنے کا ارادہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ آدمی بگڑ گئے. تو حضور فرماتے ہیں ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت، اور اس کا اثر باقی رہے گا مثل اثر الوقت، کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے گا. الوقت کہتے ہیں یسیر کو، کم کو، تھوڑا بہت بھی اس کا اثر نہیں. اٹھنے کے بعد بھی اس نے جن غلط ارادے کیے، غلط چیزوں کو سوچا ہے، اس کے اثرات باقی رہیں گے اور اس کو کچھ نہ کچھ ہو کر گزرے گا. ثم ينام النوم، تو پہلے بالکل اچھا تھا اب تھوڑا سا خراب ہوا، 50-50 ہوئے حضرت. ثم ينام النوم، پھر وہ سوئے گا. فتقبض، پھر اب اٹھا لیا جائے گا. فيبقى اثرها مثل اثر المجل، پھر اس کا اثر باقی رہے گا مجل کے اثر کی طرح. اپنے ہاتھ کا اثر اگر کسی چیز کے اوپر لگ جائے، نشانات کہیں پر لگ جائے تو اس کو اثر المجل کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کا اثر، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑھے گا، یعنی پھر وہ رات میں سوئے گا، دوپہر میں سوئے گا، پھر کچھ غلط چیزوں کو دیکھے گا تو مزید کچھ غلط چیزوں کے کرنے کا داعیہ اس کے دل کے اندر میں پیدا ہوگا. تو برائی اور بڑھے گی اس کے دل میں پہلے کے مقابلے میں. کجمرین دحرجت علی رجلک فنفض، جیسے انگارہ
جمرن کس کو کہتے ہیں؟ انگارے. دحرجته على رجلك, دحرجته على رجلك, جس کو آپ اپنے پاؤں پر رکھے, فنفض, اور آپ کے پاؤں پر اس کا اثر چھوڑے ہو. اس لیے کہ گرم چیز بالکل گرم ہے, اس کو آپ نے رکھ دیا اور آپ اس کو اگر فوراً بھی ہٹا دیں تو وہ اپنا اثر کیا کرے گا؟ چھوڑ کر جائے گا. کچھ نہ کچھ وہاں پر نشان پڑ جائے گا. بہت دیر تک آدمی اس کو مسلتا رہے گا. پھر یار کیا ہو گیا, چمڑی نکل گئی, یار وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا ہو گیا, پھنسا ہو گیا, ایسا کر. تو کہا کہ وہ اپنا اثر چھوڑ گیا. بالکل اسی طریقے سے امانت کا حال ہوگا. کجبر دحرجته على رجلك, دحرج یدحرج رباعیات کے اندر میں پڑھا ہوگا نا علم الصرف اخیرین میں, تو پہلی مرتبہ شاید آیا ہوگا یہ. دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. تو دیکھے گا کہ وہاں پر جس جگہ آپ نے انگارے کو رکھا وہ پھول جائے گی, وہی تھوڑا جیسا ہو جاتا ہے نا. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, اور اس میں کچھ ہوگا نہیں. اس میں کچھ ہوگا, پانی وانے کے بعد میں آئے گا, لیکن جس وقت ہوتا ہے اس وقت تو اس میں کچھ بھی ہوتا نہیں. تو کہا وہ خالی ہوگا, اس کا اثر ہوگا اور اس پر پھنسی اور پھوڑے کی طرح ہو جائے گا. وَيَشْبَهُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ. یہاں پر بات ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طریقے سے دلوں سے امانت اٹھتی کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی. اس کے بعد اب دوسری بات بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں میں امانت داری مفقود ہونے لگے گی تو اس کے اثرات انسانی زندگی کے معاملات پر کیا ہوں گے, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور آپ کیسے جانیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ بھئی امانت اٹھا لی جائے گی, کہا اس کو آپ کیسے پہچانو گے. تو اب اس کو بیان کر رہے ہیں. وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ, اور لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے. وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ, اور کوئی آدمی بھی امانت کو پورا پورا ادا کرنے والا نہیں پاؤ گے. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ امانت داری کی شرعی تعریف کیا ہے؟ حق کو پورا, جس کا جو حق ہے وہ پورا دینا. اب حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يكاد احد يؤدي الامانہ, کہا پورے مارکیٹ کے اندر میں آپ کو ایک بھی اچھا بیچنے والا نہیں ملے گا. سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈمپر ملیں گے, ایک سے بڑھ کر ایک دغاباز ملیں گے, ایک سے بڑھ کر ایک دھوکہ باز ملیں گے. بیوقوف بنا کر لوگوں کو اپنا مال بیچنے والے ہی ہوں گے, کوئی آپ کو اچھا آدمی نظر آئے گا نہیں. تو اس میں خیانت کیا ہے؟ تو بائع کا کسی چیز کو اس طور پر بیچنا کہ اس کی برائیاں اور اس کی کمی کو بیان نہ کرنا, یہ خیانت ہے. یا بائع کا کسی چیز کو اس طور پر بیچنا کہ اس کی قیمت جو ہے اس سے کئی گنا لگا کر بیچنا. 5 روپے کی چیز ہے 25 میں بیچنا, یہ غم فاحش ہے. تو یہ ساری حرکتیں جو وہ بائع مشتری کے ساتھ کر رہا ہے یہ سب کے سب خیانت ہے, امانت داری اور دیانتداری کے خلاف ہے. تو فرماتے ہیں وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ, فَيُقَالُ, تو کہا جائے گا إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا, کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار آدمی ہے. کہ پورے قبیلے اور پورے شہر میں اکا دکا امانت دار آدمی ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ان بنی فلان رجلا امینا, بابا کوئی امانت دار نہیں, وہ ایک آدمی کچھ امانت دار نظر آتا ہے. یعنی بالکل آناپا ہو جائے گی امانت داری اور دیانت داری. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَضْغَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَفِي قَلْبِهِ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَردَلٍ مِّنْ ایمان. اور آدمی کو کہا جائے گا کہ
کتنا عقل مند آدمی ہے. ما تعجب کے لیے ما احسنہ ما احسن بھی نحو کی کتابوں میں پڑھ کر آیا ہے. وما اضافہ کتنا ظریف الطبع آدمی ہے. وما اجلدہ اور کتنا بہادر آدمی ہے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان جبکہ اس کے دل میں حبۃ خردل من ایمان. حبۃ خردل کس کو کہتے ہیں؟ تیل کا دانہ. تیل کے دانے کے برابر بھی ایمان اور امانت داری نہیں ہوگی. یعنی اتنی برائی عام ہو جائے گی کہ جس کو اچھا کہا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں تل کے دانے کے برابر بھی ایمان اور امانت داری نہیں ہوگی, اور اس کو لوگ اچھا کہیں گے. اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے. ما عقلہ وما اضافہ وما اجلدہ, اس طرح کے الفاظ. ارے کتنا ہوشیار آدمی ہے, کتنا ذہین آدمی ہے, کتنا ایسا ہے, کتنا ویسا ہے. تو فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آئے کہ تھرڈ کلاس قسم کے لوگوں کو بھی اچھا سمجھا جانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ امانت کو اٹھا لیا گیا ہے اور امانت معاشرے کے اندر میں باقی رہی نہیں. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ, حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اور مجھ پر زمانہ آیا وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں اپنے بے و شراء کا معاملہ کروں. کہ ایک آدمی اچھا نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد تک زندہ رہے, تقریباً سن ہجری 40 کے بعد تک زندہ رہے. تو ظاہر سی بات ہے حالات کافی بگڑ چکے تھے. لیکن كان مسلما رده عليه الاسلام وإن كان نصرانيا رده عليه سعي. لیکن كان مسلما, اگر وہ مسلمان ہے تو فرماتے ہیں رده عليه الاسلام, تو معاملات کے اندر میں وہ مجھے اسلام پر عمل کر ہی بتائے, مجھے واپس کرے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مجھے میں دیکھوں تو صحیح کہ کس طریقے سے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہے. کہ ایک آدمی نظر نہیں آتا ہے. جب اس وقت یہ حال تھا تو آج کیا حال ہوگا؟ وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيْهِ سَعِي, اور اگر نصرانی ہے تو اس کی دونوں سعی کے مقابل کہ دونوں پاؤں کے اوپر دوڑتا ہوا وہ تو امانت داری اور دیانت داری سے باہر ہو گیا. یعنی سوال جب مسلمان میں نہیں امانت داری باقی رہی تو اس کے پاس کہاں مجھے ملنے والی. وَأَمَّا الْيَوْمُ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا, اس لیے کہا کہ اس لیے میں نے تو آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں فلاں اور فلاں 2-4 لوگوں سے میں معاملہ کرتا ہوں, اس کے علاوہ کسی سے معاملہ کرتا, کیونکہ امانت داری باقی ہے, ختم ہو گیا سب کچھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زمانے کو حثالۃ الناس کہا, گھٹیا قسم کے لوگوں کا زمانہ. تو آدمی کو اپنے آپ کو امانت دار اور دیانتدار بنا کر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس دنیا میں بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے تاکہ انسان کیا کرے, لوگوں کے حقوق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے. آج نہ اللہ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور نہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اب آپ کہیں کہ اس حدیث میں تو یہ بتائی گیا ہے نا کہ امانت داری اٹھ جائے, اس کے علاوہ کچھ بتائیں گے نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کے عمل نے یہ بتایا کہ چاہے امانت معاشرے میں عنقا ہو جائے, کہیں نظر نہ آئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی لوگوں کی طرح بے ایمان ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو امانت دار باقی رکھو, اور جو اکا دکا لوگ آپ کو امانت دار ملے انہی کے ساتھ معاملہ کرو. جیسے حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا, دوسروں کے ساتھ جو امانت داری کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں, بے ایمان قسم کے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا معاملات کرنا ہی چھوڑ دو تو تم بھی فتنے سے کیا ہو جاؤ گے, محفوظ رہ جاؤ گے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں ان فتنوں کا ظہور, اس لیے میں کہتا ہوں کہ قیاس تو کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, پھر بھی ہوا.
وہ یہی سے بتانے کے لیے کہ صحابہ ان فتنوں سے کیسے نمٹے اور صحابہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا. جیسے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں سے بس 2-4 لوگ ہیں انہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جہاں پر مجھے امانت داری اور دیانتداری نظر آتی ہے، باقی دوسرے کسی سے میں معاملہ کرتا نہیں ہوں. تو وہ طریقہ بتایا کہ ایسے خیانت کے زمانے میں، دھوکہ دہی کے زمانے میں آپ کچھ اچھے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ اپنے معاملات طے کیا کرو اور بیکار قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تم بھی اس طرح کی خصلتوں سے کیا ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ.